میرے جو ریسرچ سبجیکٹ تھے وہ ایکٹیوسٹ ہی تھے جو کاسٹ اور کمیونٹیز کے جو ایشو ہیں لوور کاسٹ دلت کے وہ اٹھاتے تھے. وہ ایشو اٹھاتے بیچ میں یہ مسئلہ آ گیا جس کو جبری مذہبی تبدیلی کہا جاتا ہے. تو اس ایشو کو جب ہم نے ٹریس کیا تو ایک طریقہ ہوتا ہے اینتھروپولوجی میں اس کو کہتے ہیں ایمک پرسپیکٹو. ایمک پرسپیکٹو کا مطلب ہے کہ جیسے وہ لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ویسے کرو, یعنی کہ ان کے جو پوائنٹ آف ویو اس کو انٹرنلائز کرنا ہے تو جیسے وہ ایکٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ویسے ہی آپ کو ایکٹ کرنا ہے. جو ان کے ایشوز ہیں ان کو آپ نے بھی ریز کرنا ہے. تو ان میں سے ایک ایشو تھا یہ جبری مذہبی تبدیلی کا بھی, کہ وہ اس کو بھی پھر ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا. ایک دلت سجاگ تحریک نام کی ایک فورم بنایا اور اس پہ ہم نے اس کو ایشو کو اٹھایا. میں بھی اس میں شامل تھا. Now in this picture you can see one of the protests that we organized before Press Club Hyderabad. تو اس میں ایک بینر بنوایا ہم نے اور مختلف جو کولی کمیونٹی کی دلت کمیونٹی کی خواتین تھیں ان کو کسی نے بلوا کے لے آیا 200 روپے لے کے. تو یہ بہت عام ہے ادھر کے اگر دلت کمیونٹی لوور کاسٹ کمیونٹی کی خواتین یا ان کے مرد حضرات ان کو آپ تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں وہ کسی بھی چیز پہ پروٹیسٹ کرنے آ جاتے ہیں. تو بہرحال اس میں جو سب سے زیادہ ایکٹیو تھے اس پروٹیسٹ کو آرگنائز کرنے میں وہ این جی اوز کے تھے. تو جب ان کی جو رائٹس کے لیے بات ہم نے کی تو اس میں مختلف جو فکر رکھنے والے لوگ تھے وہ اس میں شامل تھے, جس میں این جی اوز کے بھی تھے, پولیٹیکل ورکرز بھی تھے, لائرز بھی تھے, انٹلیکچوئلز بھی تھے, پروفیسرز بھی تھے. لیکن سب سے زیادہ جو ایکٹیو تھے اس چیز میں دلچسپی تھی وہ تھی این جی اوز کے جو دوست تھے ہمارے ساتھ. وہ کاسٹ کے ایشو بھی اٹھاتے تھے, ویمن کے ایشوز بھی اٹھا رہے تھے, لیکن ساتھ میں یہ جو جبری مذہبی تبدیلی کا ایشو تھا اس میں بھی کافی ایکٹیو تھے. تو انہوں نے انیشیٹ لیا, ہم نے ان کا ساتھ دیا اور یہ پروٹیسٹ آرگنائز ہو گیا جو میاں مٹھو کے خلاف تھا, ایوب جان سرہندی کے خلاف تھا, جو لوکل ریلیجس ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں. اس میں پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف لڑکیوں کی پکچرز ہیں جس میں ہندو برادری کی خاص طور پہ زیادہ تر لڑکیوں کی آپ کو پکچر نظر آئیں گی. اچھا, اس کے بعد جب گریجولی پتہ چلا ہمیں مجھے خاص طور پہ تو ہم پھر ڈیوائیڈ ہو گئے. دلت سجاگ تحریک کے جو ممبر تھے, شیڈول کاسٹ فیڈریشن کے جو ممبرز تھے اس میں جو مسلم تھے ان کو جب پتہ چل گیا کہ یہ ایشو اس طرح سے جبری مذہبی تبدیلی نہیں جس طرح سے اٹھایا جا رہا ہے تو ہماری جو تحریک تھی وہ پیچھے چلی گئی. اور جو ان کے جو کاسٹ کے ایشوز تھے, بانڈ لیبر وغیرہ, سوسائڈ کا ریٹ ان میں بہت زیادہ ہے, ریپرزنٹیشن ان کی نہیں, ان کے سیٹوں پہ اپر کاسٹ ہندو جو ہیں قابض ہیں, مختلف جو فورمز ہیں, کمیٹیز ہیں منارٹیز کے ادھر اپر کاسٹ ہندو ہیں. تو یہ سارے ایشو دب گئے اور یہ ایشو آگے آ گیا. اور یہ پھر جب ہمیں ریئلائز ہوا تو اس کے بعد ہم پیچھے ہٹ گئے. اور جب یہ ریئلائز ہوا کہ یہ حقیقتاً جبری مذہبی تبدیلی اس طرح سے نہیں جس طرح سے اس کو اچھالا جا رہا ہے, جس قسم کا پراپیگنڈا ہے, تو یہ اور زیادہ ریویل ہو کے ہوتی گئی چیزیں. جب ہم نے میں نے خاص طور پہ ایز اے ریسرچ ایکٹیوسٹ انگیجڈ اینتھروپولوجسٹ جب مختلف این جی او رپورٹس کا میں نے تجزیہ کیا تو اس میں تو بہت ساری بے تحاشا رپورٹس تھیں, لیکن خاص طور پہ میں نے 19 جو موسٹ وائڈلی کوٹڈ سائٹڈ رپورٹس تھیں این جی اوز کی وہ میں نے ان کو پورا تفصیل ان کو غور سے دیکھا. اور ان میں جب میں نے دیکھا کہ اس میں کیا ایویڈنس ہے, کس بیسس پہ یہ اتنا شور ہے, کیا وغیرہ, تو جب میں نے دیکھا تو اس میں مجھے سچ وہ ایویڈنس وہ چیز نہیں ملی جو فیلڈ میں یعنی کہ باتیں تھیں. اکثر طور پہ آپ کو یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک یہ ریکٹینگولر قسم کا جو ہے یہ 20-42 لڑکیوں کی لسٹ ہے. یہ سوشل میڈیا پہ چلتی ہے زیادہ, جو پیش کیا جاتا ہے کہ ایز این ایویڈنس دس لسٹ ان اٹ سیلف constitutes an evidence for most of those who who make allegations that forced conversions are happening. تو لسٹ itself بذات خود ان کے لیے ایویڈنس ہے کہ جبری مذہبی تبدیلی ہو رہی ہے اور یہ سرکولر ہوتا رہتا ہے پورے سوشل میڈیا پہ. اس کے علاوہ اگر این جی اوز کی رپورٹ کو کھول کے ہی دیکھیں تو اس میں آپ کو ان کی ہی رپورٹس میں اینیکڈوٹل ایویڈنس مل جائے گا. آپ کو کہیں کسی رپورٹ میں 10 لڑکیوں کے کیس ہوں گے, کسی میں 20 ہوں گے, کسی میں 25 ہوں گے, کسی میں میکسیمم 40 ہوں گے, زیادہ نہیں ہوں گے. لیکن اس میں بھی جو ایویڈنس ہے اٹ از کانٹراڈکٹری ٹو دیئر کلیمس, یعنی کہ اس کے اندر ہی جو ایجز لکھی گئی ہیں, یعنی کہ جیسے اس رپورٹ میں این سی جے پی کی رپورٹ ہے جو پیٹر جیکب چلاتا ہے, اس میں ان کی ایجز ابو 18 ہیں. لیکن کلیم رپورٹس کے اندر یہ ہے کہ موسٹ آف دا کنورٹس موسٹلی آر دا گرلس اینڈ دوز گرلز آر انڈر ایجڈ. جو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویسا بالکل نہیں اور صورتحال کچھ اور ہے, بیکاز دے ریزورٹ ٹو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی میں کہوں گا ان کو, کہ جان بوجھ کے ایک اور پورا کا پورا جو آسپیکٹ ہے ایشو کا اس کو وہ جو ہے نا چھپا دیتے ہیں, وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے.
اور ایک انہوں نے ایک ایڈیومیٹک ایک فریز بنایا ہوا ہے 1000 گرلز آر فورسبلی کنورٹڈ ایچ ایئر. آپ کو ہر رپورٹ میں, ہر نیوز پیپر میں, ہر جگہ جہاں بھی بات ہوتی ہے فورس کنورژن کی, ادھر آپ کو یہ یعنی کہ کلیشیڈ قسم کا یعنی چیز مل جائے گی. اب اس کو اگر آپ ٹریس کرو, اسی کو آپ ایک ایویڈنس یعنی کہ ایک ٹیسٹ کیس لے کے آپ اگر ٹریس کرتے ہو کہ یہ کہاں ہے, کہاں سے یہ نمودار ہوا, تو اس میں آپ کو HRCP کی شروع میں کوئی اسٹڈی ملتی ہے 2007 کی, جس میں اس نے کلیم کیا ہے کہ عمر کوٹ کے اندر صرف عمر کوٹ ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا جو 25 لڑکیاں کا پر منتھ جبر مذہب تبدیل ہوتا ہے. لیکن کس بیسس پہ؟ جسٹ اے گیسٹیمیٹ, not an estimate based on empirical evidence but a guesstimate. اچھا, اس کے بعد پھر ایک NCJP ہے, وہ 4 اخباریں اٹھاتی ہے لاہور کی, اور ان میں سے جو رپورٹڈ کیسز ہیں 10 سالوں میں, ان کو کہتی ہے اکارڈنگ ٹو دیم کہ ہم نے سب دیکھ لیا. اس میں جو ہے نا 1700 میں کیسز ملے, اس میں سے تقریباً 900 کیسز جو ہیں وہ ہندو کمیونٹیز کے بلانگ کرتی ہیں لڑکیاں, ان کے ہیں, باقی جو ہیں کرسچن کے جانے کے ہیں. اب وہ جب میں نے ان سے پھر ایویڈنس مانگا, ان کے جو آن لائن لنکس دیے گئے تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے, پھر میں نے ان سے رابطہ کیا, اور جب انہوں نے مجھے 2 مہینے کے بعد ایک مانیٹر ان کا ہوتا ہے, کوئی پر ایئر نکلتا ہے, وہ انہوں نے مجھ سے شیئر کیا. جب میں نے دیکھا تو اس میں بھی وہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی. کوئی 15-20 رپورٹڈ کیسز تھے جو اخباروں میں جیسے رپورٹ ہوئے تھے ویسے ہی اللیجلی فورس کنورژن کے جو واقعات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہی کا وہی چارٹ دیا گیا تھا, اس میں جو چارٹ جس میں کلیم تھا کہ 1700 لڑکیوں کا جبرن مذہب تبدیل کیا گیا 10 سالوں میں, 11 سالوں میں, وہی چارٹ اس مانیٹر میں, وہی چارٹ اس رپورٹ میں, پھر کسی اور رپورٹ میں. لیکن وہ چارٹ بنا کیسے, اس کے پیچھے کیا یعنی کہ ڈیٹا سیٹ ہے, کیا ایویڈنس ہے, they didn't provide me at least. تو اگر آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں تو مجھے آپ ضرور یعنی کہ شیئر کیجیے گا. اس کے علاوہ ایک اور جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے ان کے اندر سرکولر اسٹیٹمنٹس, ٹاٹالوجیز, اور اس کے علاوہ ایک پورا کا پورا آسپیکٹ نارمیٹو سوشولوجیکل جو مسلمانوں کا ایک نام ہے, یعنی کہ ایک نان مسلم خاص طور پہ ہندو کو مذہب تبدیل جب اس کا ہوگا تب وہ مسلمان سے شادی کر سکتی ہے. کسی رپورٹ میں اس کو پرابلمٹائز نہیں کیا گیا. یہ یعنی کہ بہت ضروری میں سمجھتا ہوں, یہ دس از این انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. آپ جس ملک میں رہ رہے ہو, مسلمانوں کے کلچر کیا ہے, ثقافت کیا ہے, کس طرح کے شادی کے بیاہ ریتیں رسمیں ہوتی ہیں, اگر آپ اس کو پرابلمٹائز نہیں کرتے ہو, اس کو پرابلمٹائز کر کے پھر آپ کلیم کرو کہ فورس کنورژن ہے یہ بھی, تو بات بنتی ہے کہ کلیئر ہو جائے کہ واٹ ڈو یو مین بائی فورس کنورژن. وہ نہیں کرتے. تو اگر بہت سارے ایسے کیسز ہیں یعنی کہ دیکھیں یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے, جیسے قائد اعظم کا میں مثال اکثر دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ سر ڈن شاہ نے ایک کیس کر دیا تھا قائد اعظم کے اوپر, رتی بائی کے, کہ اس نے جو نا کڈنیپ کر کے اس کو جبرن مذہب تبدیل کر رہا ہے. لیکن کورٹ میں رتی بائی نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ جناح نے مجھے ابڈکٹ نہیں کیا, جناح کو میں نے ابڈکٹ کیا ہے. تو یہ اگر ہم ان کے حساب سے ان کو بھی فورس کنورژن مان لیں, جس کو یہ پرابلمٹائز نہیں کرتے, تو فرسٹ جو فورس کنورژن ہے پاکستان کی وہ شاید محمد علی جناح کر چکے ہیں. اس کے علاوہ اور فیکٹرز ہیں, جیسے کورٹ کے کیسز ہیں بہت سارے جس کو وہ مس ریپرزینٹ کرتے ہیں, ڈسٹورٹ کرتے ہیں. جیسے پومی مسکان کا کیس لاہور کو آپ کو پتہ ہے, بہت سارے رپورٹس اس کو کوٹ کرتی ہیں ایز این ایویڈنس دیٹ کورٹ میں یہ کیس پروو ہو گیا کہ فورس کنورژن ہے. لیکن آپ ورڈکٹ کھول کے دیکھیں تو اس میں تو لکھا ہے کہ کورٹ جو ہے نا وہ اس پہ ڈیسیژن نہیں دے سکتی کہ اس کا جو ہے اس نے مذہب جو تبدیل جبرن کیا ہے یا اس کی ولفل تھا. لیکن یہ انڈر ایج ہے, اس لیے ہم اس کو واپس پیرنٹس کی طرف بھیجتے ہیں. لیکن اس کو فورس کنورژن کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ یہ جیسے کہ کورٹ میں پروو ہو گیا. اسی طرح سے مہک کماری کا کیس ہے, سندھ میں ہوا ہے, جیکو آباد کندکوٹ میں. تو وہ لڑکی بھی تھی تو 15-16 سال کی, لیکن اس نے کورٹ میں کہہ دیا کہ میں اپنی مرضی سے گئی اور مجھے کسی نے جبر نہیں کیا, لیکن میں اب پیرنٹس کے پاس جانا چاہتی ہوں, میں اپنی مرضی سے مسلمان ہوں. لیکن اس کیس کو بھی ٹویسٹ دے کے جبری مذہبی تبدیلی کا کیس پیش کیا جاتا ہے. ابھی حال ہی میں رینا میگھواڑ کا واقعہ ہوا ہے بدین میں. وہ دو بار پہلے بھی اسٹیٹمنٹ دے چکی تھی کورٹ میں 164 کا کہ بھائی میں جو نا اپنی مرضی سے اسلام تبدیل کیا. 3rd بار جو ہے اس نے تھوڑا سا اسٹیٹمنٹ چینج کیا, لیکن اس کے بعد جب اس پہ ہی
این جی اوز کی ایک ٹیم نے ریسرچ کی، تحقیق کی، فیکٹ فائنڈنگ مشن. ایڈوکیٹ علی پہل از دا لیڈنگ ایڈوکیٹ اینڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ان لوور سندھ. اس نے جب ٹیم لے کے گیا پتہ چلا کہ وہ بھی ایک فیملی اسٹیبل تھا، کمبائنڈ ایکسٹینڈڈ فیملی تھی، اکٹھے رہتے تھے، دونوں کا گھر ایک ساتھ تھا اور ایک لو میرج تھی. لیکن اس کے بعد پھر مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اس وجہ سے وہ واپس پیرنٹس کے پاس جانا چاہتی تھی. اٹ واز ناٹ فورس کنورژن ایٹ آل. لیکن اس کے باوجود بھی مسلسل اس کیس کو بھی بہت سارے کیسز ہیں، آپ رنکل کماری کا لے لیں، سارے کیسز کو دے پینٹ ایز فورس کنورژنس. تو میں سمجھتا ہوں یہ انٹلیکچوئل جو نا ڈس آنیسٹی کے مثال ہیں. اس کے علاوہ پیٹریارکی، ہمارا پدرشاہی سماج ہے، کاسٹ سسٹم ہے، اس میں آنر اور ڈس آنر لائز ان دا چیسٹٹی اینڈ پائٹٹی آف ویمن. فری ویل میرجز کے جو بھی کیسز ہوتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے، مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا. اگر مسلمان کی بھی لڑکی جاتی ہے تو پیرنٹس جو ہے ایف آئی آر داخل کراتے ہیں کہ یہ بھائی ابڈکٹ کر لی گئی ہے، لیکن بعد میں 164 کا اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ فری ویل میرج ڈسپوز آف ہو جاتا ہے، تو کلاس سی میں ڈسپوز ہو جاتا ہے. تو اٹ از اے سیم اسٹوری، جسٹ ڈفرنس از دیٹ آف ریلیجن، دیٹ ریلیجن ہیز ٹو بی کنورٹڈ نارمیٹیولی. لیکن ان ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی این جی او رپورٹس میں آپ کو یہ چیزیں پرابلمٹائز ہو کے نظر نہیں آتی کہ پہلے ان کو یعنی کہ انالائز کر کے اس کے بعد یعنی کہ کچھ آپ کہیں کہ اب یہ چیز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، وہ آپ کو کسی رپورٹ میں نہیں ملے گی. اچھا، جب یہ دیکھا تو پھر مجھے اور سسپیشن ہوا کہ پھر ان کا پھر مسئلہ کیا ہے، ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو پھر میں نے نیٹ کو سرچ کیا. آج کل انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا سے ہی زیادہ ہائپ کریٹ ہوتی ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ زیادہ تر جو یہ ایشو کو اچھالا جا رہا ہے وہ پاکستان سے باہر اچھالا جا رہا ہے، یو ایس اے میں اچھالا جا رہا ہے، اور انڈیا کا میڈیا زیادہ پاورفل ہے. کیس یہاں پہ ہوتا ہے، اللیجڈلی ہو گیا، لیکن انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی یہ فورس کنورژن ہے. اس کے علاوہ مختلف جو اینٹی پاکستانی ایلیمنٹس ہیں، بی جے پی آر ایس ایس کے لوگ ہیں، وہ زیادہ اٹھاتے ہیں اس کو. اس کے علاوہ اگر پاکستان میں دیکھیں تو سب سے زیادہ اپر کاسٹ ہندو اور کچھ ایلیٹ کرسچنز ہیں، وہ اس کو اٹھاتے ہیں زیادہ. تو یہ یعنی کہ ڈیٹیل مجھے اس سے پھر اور زیادہ سسپیشن بڑھا کہ اس کے پیچھے کچھ آرگنائزڈ قسم کے لوگ کام کر رہے ہیں. اور پھر جب میں نے فنڈنگ کے سورسز دیکھے تو فنڈنگ کے سورسز بھی انہی سے فنڈ لے رہے ہیں، یورپین یونین وغیرہ اور بہت سارے دوسرے ادارے ہیں ویسٹ میں کام کر رہے ہیں، این جی اوز خاص طور پہ رائٹس ایکٹیوسٹ کی، جو وہ یعنی کہ چاہتے ہیں کہ پروو ہو جائے کہ جبری مذہبی تبدیلی اسلام میں ہو رہی ہے، نہ کہ ابھی ہو رہی بلکہ تاریخی طور پہ ہو رہی ہے. یعنی کہ مسلمان تاریخی طور پہ جابر ہے، مسلم از اے یونیورسل اپریسر. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ یہ جو لاز ہیں، اگین محمدن لا جیسے پاکستان انڈیا میں دونوں طرف ایک ہی قسم کا یعنی کہ آلموسٹ لاز کام کر رہے ہیں، اور دس از لیگل ٹو کنورٹ ایز ویل، ناٹ اونلی اے نارم. اسپیشل چائلڈ میرج رجسٹرنگ ایکٹ ہے پاکستان میں، حالانکہ مسلمانوں پہ تو نہیں لاگو ہوتا، دوسرے مذاہب پہ، لیکن انڈیا میں تو دونوں پہ ہوتا ہے. لیکن ایون انڈیا میں بھی جب کوئی مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے تو وہ چاہتا یہ کہ وہ مسلمان ہو جائے. تو وہاں بھی آپ کو بہت سارے کیسز ایسے ملیں گے رپورٹڈ ابھی لیٹلی، جس میں ان کا مذہب تبدیل کیا گیا اور اس کو لیگل انہی کی کورٹ نے اس کو لیگل قرار دے دیا. جیسے یہ آپ کو پنجاب کے کورٹ میں، ہریانہ کے کورٹ میں کیس ملے گا. تو اس طرح سے بہت سارے کیسز ہیں کہ جس میں مذہب تبدیل کرنا ناٹ اونلی لیگل اور نارمیٹو بٹ آلسو لیگل requirement, particularly in case of Hindus, not Christians. کرسچن میں یہ ہے کہ وہاں آپ کو پتا ہے کہ کرسچن میرج ایکٹ 1880s میں سم تھنگ پاس ہوا تھا، تو وہ ان پہ پابندی ڈالتا ہے. اسلام کی طرف سے پابندی نہیں ہے کہ مذہب تبدیل کرو، لیکن انہوں نے پابندی لگا دی ہے جیسے کہ یعنی کہ ٹو ڈسکریج دا میرج آف کرسچن ویمن اور مین ود اے مسلم. تو یہ دونوں طرف سے جو یعنی کہ سینکشنز ہیں ہر مذہب میں ہو سکتی ہیں، ہر مذہب میں ہیں بھی، ہر کلچر میں ہیں بھی، مختلف قسم کی سینکشنز ہیں، نیگیٹو بھی ہیں، پازیٹیو بھی ہیں، لیکن وہ ان کے کلچر کا حصہ ہیں. ان کو اس طرح سے یعنی کہ دیکھ کے اگر اسٹڈی کر کے پرابلمٹائز کر کے آپ رپورٹ لکھتے ہو، آپ اسٹڈی کرتے ہو، پھر آپ یو این او کو بھیج دو، پھر آپ یورپین یونین کو بھیج دو، پھر مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ جان بوجھ کے ایک ڈسٹورٹ کر کے ٹویسٹ کر کے فیکٹس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہو، پھر اسی کے بیسس پہ پالیسیز بنتی ہیں، اسی کے بیسس پہ پھر پاکستان پہ پابندیاں لگتی ہیں. تو میرے خیال میں اٹ از سم تھنگ ویری سیریس دیٹ وی شوڈ ٹیک نوٹس آف. اچھا، اس کے علاوہ کنورژن صرف مسلمان نہیں یعنی کہ اسلام کی طرف نہیں ہو رہی.
سندھ از اے پرٹیکولر سندھ کیونکہ میری لوکل وہ ہے. It is culturally very diverse, ethnically, religiously very diverse, sectarian wise is also very diverse. تو ریلیجاسٹی شاید سندھ میں دوسرے مذاہب جو علاقے ہیں اس میں سے کم ہے, مذہبیت جس کو کہتے ہیں. تو اس حساب سے آپ کو کنورژن فرام ون سیکٹ ٹو اندر سیکٹ, کنورژن فرام ون ریلیجن ٹو اندر ریلیجن آپ کو بہت زیادہ ملے گی. سم ٹائمز اٹ از یو نو لٹل بٹ انسینٹیوائزڈ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ایون دیٹ is not termed by key scholars of conversion as forced conversion. Mere several socio-economic push and pull factors are involved. اب یہ دیکھیں یہ ایک ہاسٹل ہے احمدیوں کی جس میں یہ چھوٹی عمر کے لڑکے ہیں کولی کمیونٹی کے, وہ اس میں پڑھ رہے ہیں, ان کو فیسیلیٹ کر رہے ہیں. کسی کو کنونس کر لیتے ہیں وہ کنورٹ ہو جاتا ہے, کوئی نہیں ہوتا بعد میں ہوتا ہے. تو یعنی کہ ان کو ایک انسینٹیو دیا جاتا ہے تو وہ کنورٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح ہندو کمیونٹیز کے اندر بہت سارے جو ہے نا سیکٹس ہیں سندھ کے اندر ہی, ان کے آپس میں چپکلشیں چلتی رہتی ہیں. آج کل ہندوتوا کے آنے کے بعد ہندوائزیشن بہت ہوئی ہے, جہاں مندر نہیں تھا مندر بن گیا. اب وہ جو ہیں سناتن دھرمیز اپنے آپ کو کہتے ہیں ہندوتوادی سندھ میں, وہ بڑے ووکل ہیں, بڑے ایکٹیو ہیں. اب ان کے اندر ایک ڈیفیکٹ یعنی کہ ایک ڈیفیکشن پیدا ہوئی ہے, ایک نیا آیا ہے رام پالی پنتھ جو کبیر کو خدا مانتا ہے, بت پرستی کے خلاف ہے. ان کو پکڑ کے پٹائی کر رہے ہیں اور پولیس ان کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے کہ یہ بھائی ہمارے مذہب کو بگاڑ رہے ہیں, ان پہ الزام یہ لگایا جاتا ہے. تو پوائنٹ یہ کہنے کا یہ اتنے پاورفل ہیں, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہندو کمزور ہیں سندھ میں تو اٹ از اے ہیوج مسکنسیپشن, پرٹیکولرلی ان کیس آف اپر کاسٹ ہندوز. اور جو کیس اسٹڈیز ہم نے کی ہیں, جا کے انٹرویوز کیے ہیں اور میکسیمم ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا, اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ فورس ادھر سے بھی اپلائی ہوتی ہے جب اپر کاسٹ ہندو لڑکی جاتی ہے, خاص طور پہ وہ جس پہ شور زیادہ مچتا ہے. تو بہت ایک قسم کا جبر ان پہ پولیس بھی کرتی ہے, اس پہ جو دوسرے ریاست کے ادارے ہیں ان کے تھرو بھی کرواتے ہیں, پولیٹیکل پریشر بھی کریٹ کرواتے ہیں تھرو ویریس مینس. تو آپ آگے میں آپ کو دکھاؤں گا کچھ سلائڈ, جس میں ہم نے ویڈیو بھی کچھ ایسا اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے, تو اس میں آپ کو ایویڈنس مل جائے گا. تو بہرحال ہمارے ہاں جو ہے پھر ہمارے پاس ایویڈنس کیا ہے, اگر این جی اوز کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو پھر کیا ہے, گراؤنڈ پہ کیا ہے. تو پھر ہم جب آئی پی ایس کے ساتھ میں ایفلیٹ ہوا, مجھے 1.5 سال 2 سال ہو گئے, انہوں نے مجھے فیسیلیٹ کیا. میں کام کر رہا تھا, فنڈنگ کے لیے دیکھ رہا تھا, باہر کے ادارے تھے بہت سارے, یو ایس ایڈ وغیرہ بہت سارے تھے, کسی نے فنڈنگ نہیں کی, ڈاڈ نے, تو سب نے ریجیکٹ کر لیا پروپوزل. تو اس کے بعد اپنے لوگ تھے جیسے بھی تھے, ان کا حال تھا, انہوں نے سپورٹ کی, اور مجھے فیلڈ میں جانا تھا اور ڈیٹا کلیکٹ کرنا, تو انہوں نے میری سپورٹ کی, اور میں جو ہے پچھلے سال فیلڈ میں چلا گیا, اور تقریباً 130 کے لگ بھگ میں نے انٹرویوز کیے ود اے کراس سیکشن آف سندھی سوسائٹی. اس میں فیملیز جو کنورٹ ہوئی ہیں 32 انٹرویو میں نے ان سے کیے, مثال کے طور پہ کپلز جو ہیں 24 ان سے کیے ہیں, اور مختلف جو ہندو پنچایتیں ہیں ان سے میں نے 24 کیے ہیں, ریلیجس کلیرکس ہیں ان سے 23 کیے ہیں, سول سوسائٹی کے لوگوں سے 21 کیے ہیں, اس طرح سے لائر سے بھی کیے ہیں, پولیس آفیسر سے بھی کیے ہیں, بیوروکریٹ سے بھی کچھ انٹرویوز کیے ہیں. تو جو کنسرن لوگ تھے سب سے میں نے ڈیٹیلڈ انٹرویو 70 آورس کی ریکارڈنگ آلموسٹ میں نے کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ 6000 جو ریلیجس مذہب جن میں تبدیل کیا ہے, 6000 کیسز کی ڈیٹا ہمارے پاس ہے. اس میں سے بہت سارے ہم نے ویریفائی کر دیے ہیں. 6000 کیونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے, ہم اتنی جلدی نہیں کر پا رہے, اور یہ پریشر ایک آ گیا ہمارے اوپر کہ ہم جلدی سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے لائیں, ورنہ ہم اتنی جلدی نہیں لاتے, اور اس پہ ہم نے کام کرنا ہے, ایک فیلڈ میں دوبارہ جانا ہے کچھ کیسز کو ویریفائی کرنے کے لیے. تو بہرحال یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے. اس کے علاوہ آڈیو انٹرویوز ہیں 300-400 میرے پاس آڈیو انٹرویوز ہیں. میں 8-10 سالوں سے کیونکہ کام کر رہا ہوں, تو وہ بہت سارا ڈیٹا ہے جس سے وہ یہی یعنی کہ امپریشن ملتا ہے کہ پوری ڈیٹا سے رفلی اسپیکنگ کے کوئی جبری مذہبی تبدیلی نہیں ہوتی. فری ول میرجز کے کیسز ہوتے ہیں, اور سب سے زیادہ کیسز تو فیملی کنورژنس کے ہو رہے ہیں. پوری کی پوری فیملیز کنورٹ ہو رہی ہیں. اس میں سے بھی وہ فیملیز ہو رہی ہیں وچ ہیو آلریڈی بین سفیشنٹلی اسلامائزڈ. ان کے نام مسلمانوں والے ہیں, ان کے نکاح کہیں کہیں پہ مولوی حضرات نے پڑھائے ہوئے ہیں, اور جو ہیں ریچولز ہیں اس کی جو ہیں روزہ وغیرہ رکھتے ہیں, پیروں فقیروں پہ جاتے ہیں. تو اس قسم کے لوگوں کے لیے تو صرف کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح سے بہت سارے خاندان ریڈی ہیں, 1-2 خاندان ابھی 1-2 دن پہلے بھی ہو گئے. تو یہ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ سلسلہ رکے گا,
لیکن جس طرح کا بل پیش کیا جا رہا ہے اس میں جس قسم کی شکیں ہیں اسے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ انڈیا کا جو اینٹی کنورژن لا ہے وہ یہاں پہ اپلائی کیا جا رہا ہے اور اسی سے ہی انسپائرڈ ہے. بہت ساری شکیں میں نے کمپیئر کی ہیں, انڈیا کے 12 ریاستوں میں اینٹی کنورژن لاز ہیں, تو بہت ساری شکیں اور جس طرح سے انہوں نے اس کو ایلونگیٹ کرنے کی پروسیس کو کوشش کی ہے وہ انسپریشن وہاں سے ہی لی گئی ہے اور یہاں آ کے اس کی گرافٹنگ کی جا رہی ہے. بہرحال آپ کو ہمارے یوٹیوب ہے IPS TV کا, آپ کو اس پہ بہت سارے ویڈیوز اب ملیں گے, اب جائیں گے تو اس پہ آپ کو پورے کے پورے تفصیلاً ملیں گے, کوئی چھوٹی اسٹوری نہیں. NGOs کی آپ کو اگر ڈاکیومنٹریز دیکھیں, ویڈیو ڈاکیومنٹریز دیکھیں یا کیس اسٹڈیز دیکھیں اور پھر آپ کو اس سے کمپیئر کریں, آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس طرح سے کہانی بناتے ہیں وداؤٹ ہیونگ اینی ایویڈنس, اور یہ کس طرح سے یعنی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور فسانہ کیا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی ہے, اسٹیٹمنٹ آف کنورژن سرٹیفکیٹ آف اسلام اور جو رجسٹرز ہیں جس میں سارے کے سارے کیسز مینٹین کیے جاتے ہیں, اس میں پکچرز وغیرہ لگی ہیں, کہیں پہ فون نمبر دیے ہوئے ہیں, کہیں پہ یعنی کہ ان کا یہ ہے انگوٹھا لگا ہوا ہے, کہیں پہ سگنیچر ہے, تو CNICs ہیں, کہیں پہ پورا کا پورا CNIC دیا ہوا ہے. تو there is a variety of evidence through which you can verify whether this case the nature of the conversion itself. اس کے علاوہ آفیشیل ریکارڈ جو ڈاکیومنٹس ہیں, ایفیڈیوٹ آف فری ول, پٹیشن جو سیکنگ پروٹیکشن اگینسٹ پیرنٹس, کسی NGO رپورٹ میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اس کو کیسے انہوں نے ڈیل کیا ہے, کسی رپورٹ میں آپ کو یہ مینشن نہیں ملے گا کہ یہ اپنے پیرنٹس کے خلاف پروٹیکشن سیک کریں. کورٹ آرڈر, FIR, پولیس ریکارڈ, CNICs, نکاح نامہ, میرج سرٹیفکیٹ, نادرا وغیرہ کا, اور پرائمری اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ, میٹریکولیشن, یہ جو کیس اسٹڈیز ہم نے کی ہیں تقریباً 25-30 کیس اسٹڈیز ہم پیش کریں گے جس میں تفصیلاً یہ سارے ریکارڈ ہمارے پاس ہے, اور ہم اس کو ایز این ایویڈنس پیش کریں گے کہ پورے کیس کی نیچر کیا تھی, کس طرح کے کیسز ہوئے. اس کے علاوہ جو ہائی کورٹ کے ورڈکٹس ہیں, سندھ ہائی کورٹ کے آن لائن موجود ہیں, آپ کو پتہ ہے, ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ فری ول میرج کے جو مختلف کورٹ ورڈکٹس آئے ہیں, آرڈرس آئے ہیں, ان کی نیچر کیا تھی, تو اس کو کمپیئر کر کے ہم سارے ایویڈنس آگے رکھنا چاہتے ہیں. ایئر وائز اگر فریکوینسی دیکھیں تو ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے وہ 2008 سے لے کے 2013 تک کے کیسز کا ہے, جس میں 6055 کیسز کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے, اور 2017, 18, 14 کا نسبتاً زیادہ ہے, باقی کے سالوں کا تھوڑا سا کم ہے, کہیں کہیں پہ مکس ہے. تو یہ ساری ڈیٹا کو انالائز کرنا, سارٹ آؤٹ کرنا بہت چیلنج تھا, کیونکہ ہر ایک ریلیجس سیمینری, ہر ایک علاقے کا اپنا اپنا طریقہ کار تھا ریکارڈ کو مینٹین کرنے کا. تو بہرحال ہم نے کوشش اپنی جتنی ایفرٹ ہو سکی کی ہے, آگے آپ میں سے کوئی رہنمائی کرے گا تو وہ اچھے طریقے سے اس کو کر پائیں گے. بہرحال اس ریکارڈ کو سارٹنگ کرنے سے ہمیں پتہ چلا کہ جو کپل کے کیسز ہیں وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں جو فریکوینسی ہے ان کی انسٹنسز آف کنورژن وہ 719 ہیں, لیکن ملا کے جو کنورٹس ہوئے وہ 970 ہوئے. انڈیویجولز جو میل زیادہ تر وہ جو ہیں 229 انسٹنسز ہیں. فیملی کے کیسز آپ کو 4494 کنورٹس ایسے ملیں گے جو پوری کی پوری فیملیز ہوئی ہیں ان کے ساتھ ہوئے ہیں. تو ملا کے 906 فیملیز ہوئی ہیں ایسے سمجھیں اس عرصے میں جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا ریکارڈ ہم لے کے آئے, ہم نے صرف وہ ریکارڈ لیا ہے which represents the cross section of the society of sin and where this incidence is reportedly happening commonly. اس کے علاوہ ماس کنورژن کے بھی کیسز ہیں, ہمارے ریکارڈ میں 3 ہیں, اس سے زیادہ ویسے بہت سارے کیسز ہیں. ماس کنورژن یعنی کہ پورے کے پورے گاؤں کنورٹ ہو گئے, مسلمان ہو گئے, اس طرح کے بھی. اس کے علاوہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت سارے کپل کے کیسز ایسے ہیں جس میں دونوں نان مسلم ہیں, یعنی کہ لڑکا بھی ہندو, لڑکی بھی ہندو, لڑکا بھی کرسچن, لڑکی بھی کرسچن. ہندو میں زیادہ کیسز ہیں, اس کی جو اسباب ہمیں زیادہ معلوم ہوئی ان کے تھرو وہ ہے کزن میرجز. ان میں کزن میرجز الاؤ نہیں ہوتی. تو جب اسلام کا اثر زیادہ ہے تو اسلامی جو ریچولز ہیں ان کا اثر ان پہ بہت زیادہ ہے. تو جو اپنے مذہب میں رہ کے, اپنی کمیونٹی میں رہ کے کزن میرجز نہیں کر سکتے تو وہ مسلمان ہو کے پھر میرج کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو کیسز ہیں دوسرے وہ وڈو کے بھی ہیں بہت سارے, جس میں وڈو ری میرج کے کیسز ہیں. آپ کو پتہ ہے وڈو ری میرج از آلسو ناٹ انکریجڈ, rather discouraged in ہندو کمیونٹیز آر کاسٹ پرٹیکولرلی. تو وہ جن کے 1-2 بچے ہیں خواتین کے یا بھی نئی شادی ہوئی ہے تو وہ بھی پھر مختلف جو پش اینڈ فل فیکٹرز ہیں وہ اس میں رول پلے کرتے ہیں.
جس میں سوشو اکنامک انٹینسو بھی ہو سکتا ہے واٹ ایور. لیکن many of the cases are also truly inspired by Islam. یہ کہنا کہ سارے کیسز جو ہیں ایک طرفہ ہیں یہ بھی بڑی یعنی کہ ایگزیجریشن ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی لالچ دے کے یا کوئی بلیک میل کر کے. تو بلیک میل ان دا سینس آف بلیک میل, دا وے اٹ از ایکچولی مینس ان لیگل ڈیفینیشنس, اس قسم کی بلیک میل مجھے تو ایٹ لیسٹ نظر نہیں آئی کسی کیس میں. لیکن کنورژن کے بعد کپل کے کیسز میں پھر وہ کانفلکٹ یا کنفرنٹیشن شروع ہو جاتی ہے, دونوں طرف سے پریشر ہوتا ہے کچھ کیسز میں جہاں سے پارٹیز اسٹرانگ ہوتی ہیں, پاورفل ہوتی ہیں, جیسے رنکل کماری کیس میں آپ نے دیکھا. تو اس صورتحال میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس وجہ سے پریشر میں آ کے لڑکی نے یہ بیان دے دیا یا وہ بیان دے دیا. یہ صورتحال آپ بہتر مجھ سے ڈیفائن کر سکتے ہیں جو یہاں پہ کورٹ میں یہ سارے کیسز کو دیکھتے ہیں, پریزنٹ کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے ویری ٹرکی اینڈ ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. اور جب اس کی اسٹڈی کی جائے, کیونکہ کورٹ میں نے جا کے اتنی اسٹڈی نہیں کی کہ کس طرح سے ایکچولی اس کی ساری پروسیڈنگز ہوتی ہیں, لیکن زیادہ تر تو یعنی کہ یہی اوور آل سچویشن جو بھی ہے, ہمارا طریقہ ہوتا ہے ٹرائنگولیٹ کرنا, مختلف ایویڈنسز کلیکٹ کر کے. اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ پریشر دونوں طرف سے ہوتا ہے. لیکن بعد میں کنورژن کے بعد میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ لڑکی واپس آ جائے اور لڑکی یا اس کے جو وہ چاہتے ہیں اپنے ہسبینڈ وغیرہ تو وہ ان کے ساتھ رہے. اچھا, اس کے علاوہ کاسٹ وائز دیکھیں تو سب سے زیادہ کنورژن کے کیسز اسکیجولڈ کاسٹ کمیونٹی میں ہوتے ہیں. کپل کے یہ ڈیٹا فی الحال کپل کے کیسز کا ہے کہ 617 جو ہیں کیسز جو ہیں وہ اسکیجولڈ کاسٹ کمیونٹی سے ہیں, لڑکے یا لڑکیوں کے. اس کے علاوہ 55 صرف ہیں جاتی ہندو, جس کو ہم اپر کاسٹ یا پریویلیج کلاس ہندوز کہتے ہیں. 48 کرسچنس کے ہیں, اور ادر کاسٹ جو ہیں وہ 3 وغیرہ, جس میں کوئی احمدی قادیانی وغیرہ اس طرح کا کوئی ہوگا. انٹرسٹنگلی یہ بہت ضروری ہے کہ اس کیسز کو یہ رپورٹ بالکل نہیں کرتے این جی اوز والے, جس میں لڑکا مسلمان ہے, لڑکی لڑکی مسلمان ہے, لڑکا ہندو ہے. تو اس قسم کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں. ہمارے ریکارڈ میں تقریباً 8-10 کیسز ایسے آئے ہیں جس میں یعنی کہ یہ ہے صورتحال. اس کے علاوہ ایج کا فیکٹر بہت اہم ہے. سب سے بڑا دلیل جو ہے این جی اوز کا یا رائٹ ایکٹرز کا جو چاہتے ہیں کہ یہ لا اس قسم کا پاس ہو جو جبری مذہبی تبدیلی کو روکے, وہ ہے 18 سال بون آف کنٹینشن, 18 سال کی ایج لمٹ. اب ہمارے ریکارڈ کے مطابق آپ دیکھ لیں تقریباً کوئی 14 کیسز ایسے ہیں پورے جو کپل کے کیسز ہیں 995 میں, اس میں سے صرف 14 کیسز ہیں جو انڈر 18 کے ہیں. اس میں سے بھی جو زیادہ تر کیسز ایسے ہیں 14 میں سے بھی جس میں آپ کو یہ لگے گا کہ ان کے اپنے ہی پہلے سے کچھ رشتہ دار ہیں وہ پہلے سے کنورٹ ہو چکے ہیں. یعنی کہ پہلے سے ایک ہندو کمیونٹی کا کولی کمیونٹی کا کوئی کولی ہے وہ شیخ ہو گیا, لیکن دوسری اس کی جو رشتہ دار تھے وہ پیچھے ابھی رہ گئے, لیکن ان کی ایک لڑکی پہلے سے ان سے کچھ ریلیشنز تھے, اس کے بعد وہ آ کے اس کے ساتھ اس نے شادی کر لی. تو اس قسم کے کیسز آپ کو بہت ملیں گے. اور انڈر ایج جو میرجز کے کیسز جنرلی اس کی بھی ہم نے ڈیٹا کچھ کلیکٹ کی ہوئی ہے, اس سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ یہ تو نام ہے, چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو, 18 سال سے کم عمر کی شادی کروا ہی لیتے ہیں. تو 1-2 کیس میں سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے بعد ایسا ہوا کہ پولیس پکڑ کے لے گئی پیر کوٹ کا ایک لڑکے کا, مسلمان تھے. تو اس لڑکے کی ایسی خاطر تواضع کی کہ اس لڑکے کی فوتگی ہو گئی پولیس اسٹیشن میں. تو بہرحال یہ بہت سارے یعنی کہ لکونہ ہیں جو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کو کیسے حل کیا جائے, یہ ہم آپ سے سیکھیں گے, آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. میرے خیال میں یہ میری پریزنٹیشن بہت لمبی ہو گئی. میں اب آپ سے چاہوں گا کہ آپ اگر سوالات پھر بعد میں کرتے ہیں تو میں آپ کو پھر ایکسپلین کر دوں گا باقی کی چیزیں. شکریہ.